یہ بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے، قرآن کی ایک ایسی آیت ہے، اس کو پڑھنے کے بعد، اس کو سمجھ کے پڑھنے کے بعد آپ اپنی نماز میں کنسسٹنٹ ہو جائیں گے۔ آیت سنیے گا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو، مدد چاہو، سیک ہیلپ ود واٹ؟ ود صبر، پیشنس، اینڈ دین نماز، صلاۃ۔ اب یہاں پہ ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے وَاسْتَعِينُوا، comes from the word استعانہ، اور یہ ورڈ نکلا ہے اعون سے، جس کا مطلب ہے a special kind of assistance, a special kind of help, a kind of help کہ آپ already you are engaged in some activity لیکن آپ سے وہ کام صحیح طریقے سے ہو نہیں پا رہا، this is the only reason you are asking for what? Help۔ یا اللہ میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھ سے ہو نہیں رہا، تو میری مدد کر دے۔ this is اعون، استعانہ۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ you are sitting in your drawing room in your sofa اور آپ دعا مانگ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ومن تقبل، no 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 no, it doesn't work that way۔ ایسا نہیں ہوگا اللہ is going to send an angel and he's going to pick you up and آپ کو وضو کروائے گا، نماز پڑھائے گا، اس کے بعد دوبارہ آ کے صوفے پہ بٹھا دے گا، no، it's not going to work that way۔ آپ کو اٹھنا پڑے گا، آپ کو اس ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرما رہے وَاسْتَعِينُوا، مجھ سے مدد مانگو، لیکن وہ ایک اسپیشل کائنڈ آف ہیلپ ہے جو کہ صرف اور صرف آپ کو اس ایکٹیویٹی کے اندر انگیج ہونا پڑے گا، وہ کام کرنا پڑے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی پڑے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ توکل۔ کام شروع کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں، دعا مانگیں، اس دعا کے اوپر بھی توکل کریں، یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو قبول کریں گے۔ اب ہمارے ہاں پاکستان کے اندر اس صبر کا ورڈ بھی جو ہے نا، وہ اس کو بڑا مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، بیٹا صبر کرو، چپ ہو جاؤ۔ چپ ہونے کو صبر کہا جاتا ہے۔ زیادتی ہو رہی ہے، چپ ہو جاؤ۔ غلط ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، چپ ہو جاؤ۔ تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، چپ ہو جاؤ۔ اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ حالانکہ صبر کے اندر آتا ہے پیشنس، پرسیورنس، کنسسٹنسی، کمٹمنٹ، سینس آف ریسپانسبلٹی، سینس آف ڈسپلن، یہ سارے کے سارے ورڈ جو ہیں یہ صبر میں آتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ہمارا صبر ڈفرنٹ ہے کہ خاموش نہیں رہنا، حق کے ساتھ جڑے رہنا۔ دس از آلسو کالڈ صبر۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، کس کے ذریعے؟ صبر کے ذریعے۔ صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اور کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ انہا لقبیرۃ، سنیے گا، انہا لقبیرۃ الا علی الخاشعین، نو ڈاؤٹ یہ بہت مشکل ٹاسک ہے، کبیرۃ بہت مشکل ہے، الا علی الخاشعین، with the exception of the people who have real khushu' inside of their heart, who have the awe of Allah، جن کے دل کے اندر خوف ہے اللہ تعالیٰ کا، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، ان کو نکال کر باقی لوگوں کے لیے یہ کام بہت مشکل ہے۔ اب مفسرون کی جانب سے جو تفسیر کی گئی ہے کہ انہا the closest noun is what؟ الصلاۃ۔ انہا یعنی کہ یہ نماز لقبیرۃ بہت مشکل ہے، الا علی الخاشعین۔ اب اس کا انڈائریکٹلی مطلب کیا ہے؟ انڈائریکٹلی مطلب یہ ہے کہ if you find yourself lazy in the نماز، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نماز کو مس کر دینا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، کوئی بات نہیں اگر ایک آدھی نماز رہ بھی گئی تو، اس کا مطلب ہے the khushu' of Allah، the fear of Allah is disappearing from your heart۔ یہ بہت بڑا علام ہے آپ کے لیے، یہ آپ کو علام